ہم نے شادی کے شروع میں بہت دفعہ پیچھے سے جیسے مستری کی تھی، تو مطلب مجھے یہی پوچھنا تھا کہ ہماری طلاق ہوئی یا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہو جاتی ہے نا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اس سے پہلے کہ میں بہن کے سوال کا جواب دوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید۔ آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اسکرین پر کئی مرتبہ نمبر ہمارا اپیئر ہوتا ہے، اسے نوٹ فرما لیجئے۔ اگر آپ ہمیں اپنا سوال بھیج کر سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آسان اور اپنی زبان میں سمجھنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ پچھلی شرمگاہ سے کئی مرتبہ انہوں نے جماع کیا، اور ایسی صورت میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ کی تو طلاق واقع ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے ایک گناہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں شیخ صالح المنجد اپنی اسلام اور سوال و جواب ویب سائٹ پر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223۔ یہاں یہ جو لفظ ہے، لفظ حرث یعنی کھیتی، یہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ اباحت صرف اس شرمگاہ کے لیے ہے جو کہ سامنے ہوتی ہے، اگلی شرمگاہ۔ قبل میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس کی ممانعت متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں اس بات سے بالکل اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم بستری کے لیے جو مقام ہے وہ جگہ ہے جسے کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قوله تعالی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ یعنی جس طرف سے بھی چاہو تو پچھلی جانب سے یا اگلی جانب سے اسے بٹھا کر یا لٹا کر، لیکن جو ہم بستری کی کیفیت ہے وہ صرف اسی جگہ پر ہوگی جہاں سے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پچھلی شرمگاہ میں یہ عمل درست نہیں ہے۔ ابن خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا، تم عورتوں کی دبر کو استعمال مت کرو۔ اس حدیث کو مسند احمد میں یہ نقل کی گئی ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کی دبر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اسے ابن ابی شیبہ اور ترمذی حدیث نمبر 1165 پر روایت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی محققین کا موقف یہی ہے کہ یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا تو اس کی بیوی کو طلاق شمار نہیں ہوگی، جیسا کہ اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی شریعت میں کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عادت بن جائے تو بیوی کے لیے اس سے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس عادت سے پریشان کرتا ہو اور بیوی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو بیوی کو چاہیے
کہ وہ اس سے طلاق یا علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ بیوی کو اس خبیث اور گندے کام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور اسے اگر شوہر مجبور بھی کرے تب بھی اس برے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کی سزا یاد دلانی چاہیے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تو خاوند اس فعل سے توبہ کر لے تو اس کے ساتھ باقی رہنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس سے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منع ہے، جائز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس شرمگاہ میں ہم بستری کی اجازت دی ہے وہ شرمگاہ ہے جو کہ جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو عورت کی اگلی شرمگاہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کی سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رشتے کو، جو یہ مبارک رشتہ ہے، اس کی حفاظت کی ہر بچے اور بچی کو توفیق سے نواز دے۔ طلاق بہرحال نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی موقف یہ سمجھنا کہ طلاق ہو جاتی ہے خود بخود، یہ درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون